السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، بچوں کا سبق سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، بچیوں، آج میں آپ کے لیے اذان اور اقامت کا سبق لے کر آیا ہوں۔ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں کہ اذان کیا ہوتی ہے اور اقامت کیا۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنا، ایک ساتھ نماز پڑھنا فرض کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب جماعت سے ایک ساتھ سارے مسلمان مل کر نماز پڑھیں گے تو وہ جمع کیسے ہوں گے، کس ٹائم میں جمع ہوں گے؟ تب کسی نے کہا کہ ڈھول بجا کر ان کو بتایا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، کسی نے کہا گھنٹہ بجا کر کے ان کو بلایا جائے، کسی نے کہا کہ کسی اونچی جگہ پر جا کر اعلان کر دیا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ لوگ آ جائیے۔ تو اسی درمیان ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن زید۔ عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے اذان کے کلمات سیکھے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا۔ اس طرح سے دونوں آدمیوں کا، دونوں صحابیوں کا خواب جب ٹکرا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے خواب پتہ چلے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز کے لیے یہی کلمات دہرائے جائیں گے۔ وہ کیا تھے؟ آپ اذان سنتے ہیں مؤذن کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔ یہ قد قامت الصلاۃ تو اقامت میں ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو یہ سکھلایا کہ عمر یہ بلال کو سکھلا دیجئے، بلال مؤذن ہوں گے، وہی اذان دیں گے۔ تو یہ اذان کے کلمات تھے، اور تقریباً انہی کلمات کو اقامت، جس کو ہم لوگ تکبیر کہتے ہیں، جب جماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد میں اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو پھر امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کلمات ہیں جن میں اللہ اکبر کا مطلب بچوں ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جتنی بار مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح مؤذن صاحب جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف بلاتے ہیں، اور حی علی الفلاح جب مؤذن صاحب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز کامیابی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، کاز ہے، اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ پھر اللہ اکبر دہراتے ہیں مؤذن صاحب، اور اذان ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور جب تکبیر مؤذن صاحب کہتے ہیں تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد ایک کلمہ اور بڑھ جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اذان کے کلمات ہیں، تکبیر کے کلمات ہیں۔ بچوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ جب مؤذن اذان دینے لگ جائیں تو ہم لوگ جس طرح سے مؤذن صاحب کہتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کلمہ کہیں، دہرائیں۔ اللہ اکبر مؤذن صاحب کہیں تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں۔ مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہیں تو تھوڑا سا بدل کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دونوں میں یہی کہیں۔ پھر اللہ اکبر مؤذن صاحب کہیں تو ہم اللہ اکبر کے کلمات دہرائیں۔ لا الہ الا اللہ کہیں تو لا الہ الا اللہ دہرائیں۔ اور پھر اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد ہم درود شریف، یاد ہے تو درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو دعا سکھلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ کلمات پڑھنا ہے اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت اور سفارش نصیب کرے گا۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ یہ ایسے اذان کے کلمات ایسے کلمات ہیں کہ ان کو سن کر کے جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کتنا قیمتی کلمات ہیں اور کتنا قیمتی یہ صیغے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ بچوں، ہم اور آپ اذان سے واقف ہوں، اذان کے کلمات سیکھیں، اذان کے کلمات دہرائیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں تاکہ شیطان ہم سے بھی دور بھاگے۔ اذان کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم اذان اور نماز کی طرف جائیں بھی تب ہم سے شیطان اور بھاگے گا اور دور بھاگ جائے گا، اور جب شیطان بھاگ جائے گا تو ہمیں دنیا میں کوئی ناکام نہیں کر پائے گا اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ تو بچوں اور بچیوں، میری ان باتوں کو ذہن نشیں کر لو اور گرہ باندھ لو اپنے ذہن میں، دماغ میں، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے بچوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرو۔ اس کا ثواب بچوں بچیوں تمہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی اس ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ ضرور اس کو شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن ضرور دبائیں گے، لائک بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، ہمارے بچوں اور بچیوں اور ہم سب کی دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔